یہ یہاں آپ نے 3-4 سال پہلے سنا کہ ہمارے یہاں طلباء کو 60-70 طلباء بھی لے گئے یہ قیدی جیلی یہ کہ فوجی حضرات، اور مجھے بھی لے گئے۔ تو جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ چونکہ اللہ کا احسان ہے، شاید جس طرح حدیث سے میرا شدھ بدھ ہے شاید آپ کی بزرگوں کا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی بخاری کا ایک حصہ پڑھا رہا ہے، 50 سال سے پڑھا رہا ہے، یا 3 آدمی بخاری پڑھا رہے ہیں۔ تو میں نے بخاری حفظ 1417 میں نے بخاری حفظ کیا۔ اگرچہ مجھے میرا استاد یہیں ہے، اب وہ مکہ چھوڑ کر کے 30-40 سال کے بعد یہیں آ گیا، منگول پیر میں رہ رہا، یہاں آیا بھی تھا۔ میں نے دستار بندی کے موقع پر لوگوں کو بتایا بھی کہ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ 1.5 مہینے 2 مہینے میں نے حفظ کیا۔ اب مجھے اگر یاد نہیں ہے، لیکن مجھے استحضار جتنا ہے وہ آپ کے کسی استاد کو نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ میں یاد کر چکا ہوں وہ، اور اس کا بھی مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ بخاری کی کس جگہ پر ہے، کس جگہ پر ہے، اور اس روایت میں پہلے جو گزر گئی اس میں یہ لفظ تھا اور یہاں نہیں ہے، یہاں کوئی اور لفظ ہے، اس کا ادراک شاید کوئی کرتا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ میں نے 1.5 مہینے میں یہ پورا حفظ کیا تھا۔ جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ فوجی لوگ جو ہمیں لے گئے نا، تو طلباء کو بھی غریبوں کو اذیت میں رکھا، آنکھیں بندی ہوئی تھی، اور تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھیں بھی باندھی، لیکن ایک آدمی آیا اور وہ مجھے لے گئے فوجی میجر کے پاس۔ تو اس میجر نے کہا کہ آپ عالم ہیں؟ میں نے کہا میں ڈاکٹر ہوں، اس لیے کہ عالم، حافظ، مفسر، محدث کو یہ لوگ جانتے ہی نہیں، اور عربوں کے ہاں بھی یہی ہے۔ تو میں نے کہا میں ڈاکٹر ہوں، PhD ڈاکٹر ہوں۔ اچھا، تو میری آنکھیں بندی ہوئی، PhD ڈاکٹر، آپ نے کس سبجیکٹ میں یہ ہے کہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے؟ میں نے وہ بتا دیا کہ فلانا مضمون ہے، فلانا۔ پھر کہنے لگے کہ آپ مدرسے میں کیا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا میں ڈاکٹر بھی ہوں، حافظ بھی ہوں، عالم بھی ہوں، مفتی بھی ہوں، سمجھے؟ تو آپ کیا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا صرف، نحو، منطق، بلاغت، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، یہ سب میں پڑھا چکا ہوں، پڑھاتا ہوں۔ کہ یہ سب پڑھا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں سب پڑھا چکا ہوں، اور میرے لیے کوئی نہیں، 10-10 15-15 سبق میں پڑھا چکا ہوں۔ تو اس نے یہ کہا کہ اپنے فوجی سے کہ اس کی آنکھیں کھولو۔ انہوں نے میری آنکھیں کھولی، تو انہوں نے کہا کہ مولانا ہمارا اصول نہیں ہے کہ کسی کی آنکھیں کھولنا، لیکن یہ کہ ہم نے جو رپورٹ معلوم کی ہے، اب ان کی کوئی رپورٹ نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو رپورٹر ہیں ہمارے انہوں نے بہت غلط ہمیں گائیڈ کیا ہے۔ یہ پھر کہنے لگے کہ آپ تفسیر بھی پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا تفسیر، حدیث میں سب پڑھاتا ہوں، پڑھا چکا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ اصل تفاسیر دیکھیے لاکھوں کی تعداد۔ ہاں، پہلی بات انہوں نے کہا کہ تفسیریں کتنی ہیں کل؟ میں نے کہا آج سے 22-23 سال پہلے جو سروے ہوا تھا، جو تحقیق ہو گئی، وہ یہ ہے کہ اس وقت 2.5 لاکھ تفسیریں تھیں، اور اب یہ ہے کہ 3 لاکھ تک تقریباً پہنچی ہوئی ہیں۔ کیا ویری گڈ۔ پھر کہنے لگے کہ کتنی زبانوں میں؟ میں نے کہا 700 زبان۔ ویری گڈ، ویری گڈ کہتے پتہ نہیں کیا کہتے، ویری گڈ۔ پھر کہنے لگے کہ اصل تفاسیر کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ تفسیر ابن کثیر ہے، روح المعانی ہے، اور مدارک ہے، اور اللہ کا تفسیر کبیر ہے۔ یہ 4 تفسیریں اصل ہیں۔ میں نے کہا یہی 4 تفسیریں اصل ہے، باقی پہ دائیں بائیں گھومتے پھرتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، یہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 اصل ہیں، لیکن ایسی تفسیر بتاؤ جس میں مفسر کی بکواسات نہ ہو، صرف اللہ رسول کا کلام ہے۔ اور تفسیر القرآن بالقرآن ہو یا تفسیر القرآن بالحدیث ہو، مفسر کی تحریفات اس میں داخل نہ ہو، اور مفسر کی زبان نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے اللہ رسول۔ اس بارے میں کوئی تفسیر؟ میں نے کہا تفسیر ابن کثیر ہے، اور ویری گڈ۔ دیکھیں، اب ایک فوجی جا کر کے اس نتیجے پہ پہنچا ہے جس نتیجے پہ علامہ شاہ کشمیری پہنچا۔